السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک ایمان والے کا جو ایک بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ یہ تو مانگا گیا ہے اللہ سے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی اپنی ایمان میں کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب شخصیت ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آج ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، چہیتے تھے، جن کا لقب تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ ان کا سب سے بڑا شرف، ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ بارگاہ نبوت میں ان کو محبوبیت کا مقام حاصل تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایک صحابی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کس کی محبت؟ سبحان اللہ، حب، سب سے زیادہ چہیتے وہ ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام بن کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایمان قبول کیا، آزاد ہوئے، صحابی بنے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنے، اور ایک وقت آیا کہ ایک فوج کے کمانڈر ان چیف بنے، اور یہ ثابت کیا کہ اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک، اسلام میں یعنی کوئی رنگ کا، نسل کا، زبان کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ ان کے والد تھے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جن کا کل تذکرہ ہوا ہے یہ ان کی والدہ تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ام ایمن اور حضرت زید کا جب نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر میں ولادت ہوئی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش کہ آپ کی خوشی جو ہے آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے کہ حضرت زید سے بھی آپ کو محبت تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ کو محبت تھی، ایک ماں کا درجہ، ایک ماں کا مقام دیے ہوئے تھے۔ ان کے گھر میں بیٹا ہونا، اولاد ہونا
یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت چاہتے تھے، بہت چہیتے تھے، یحبہ حبا شدیدا، بہت زیادہ آپ جو ہے محبت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور دوسری طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہم عمر تھے تقریباً، اور دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جو معاملہ تھا، شفقت کا جو معاملہ تھا، روایت میں آتا ہے وَكَانَ الْحَسَنُ أَبْيَضَ أَزْهَرَ رَائِعَ الْحُسْنِ شَدِيدَ الشَّبْهِ بِجَدِّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے؟ فرمایا کہ بہت ہی خوبصورت، رنگ گورا، چہرہ جو ہے کھلا ہوا، شدید الشبہ بجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسن کے نانا جان تھے، بہت زیادہ مشابہ تھے، رنگ گورا تھا، نورانی چہرہ تھا، بہت ہی خوبصورت، اور اپنے نانا کے جو ہے بہت مشابہ۔ اور دوسری طرف حضرت اسامہ، روایتوں میں آتا ہے کہ وَكَانَ اسامہ اسود البشر، رنگ ان کا کالا تھا، افطس الانف، ان کی ناک جو ہے چپٹی تھی، رنگ کالا، ناک جو ہے دبی ہوئی، اور اپنی والدہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا، شفقت کا معاملہ کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک زانو پر حضرت حسن کو بٹھایا اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ کو بٹھایا، اور دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے چمٹایا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما یا رب۔ کیا بہترین دعا! اے اللہ، جس طرح میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح میں اسامہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر دعا کی اے اللہ، ان دونوں کی محبت صحابہ کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ آج حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس طرح ہمارے دلوں میں ہے، اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ہمارے دل میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈلے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ روایت میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ کیسے تھی۔ سوچیں دوستو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہو، ہم سب کیا کیسے خوش نصیب ہیں۔ رنگ، نسل، یہ سب ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس تقسیم کو اور تفریق کو ختم کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو عزت ہے، شرافت ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ دوڑتے ہوئے آئے، ٹھوکر لگی، گر گئے، اور انہیں پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ذرا دیکھو اسامہ کو، ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا انہیں دیر کرنے لگی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر سیدھا حضرت اسامہ کو جو ہے اپنے گلے سے لگایا، یمس شجہ ویمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفیض عذوبۃ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خون کو، یعنی جیسے بچہ جو ہے کبھی انگلی میں چوٹ لگتی ہے
تو ماں کیا کرتی ہے، فوراً وہ انگلی جو ہے نا کیا کرتی ہے، منہ میں رکھ لیتی ہیں، اس خون کو جو ہے چوس کے تھوک دیتی ہیں، پھر جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی کپڑا، کوئی ٹشو، کوئی ایسی چیز، کوئی بینڈیج نہیں، بلکہ براہ راست اپنا لعاب مبارک اس زخم پہ لگایا، اور حضرت اسامہ کو سر پہ بوسہ دے رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ ہاں، جیسے بچہ جب جو ہے گر جاتا ہے تو ماں جو ہے کس طرح اس کو سنبھالتی ہے، تسلی کے کلمات کہتی ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی کے کلمات کہتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں، زندگی میں 3 باتیں مجھے عرض کرنا ہے جو عام طور پر تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلا مرحلہ محبت کا، دوسرا مرحلہ تربیت کا، تیسرا مرحلہ ذمہ داری کا۔ یہ 3 چیزیں بتدریج۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں۔ کیسی محبت دیکھیں، یہاں تک کہ یعنی صرف بچپن میں نہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے، یعنی تقریباً جو ہے 12 سال 13 سال کے ٹین ایج کے جب ہوئے، تو اس وقت بھی کہ ہمارا بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، کیسا برتاؤ ہو، آپ نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم ابن حزام ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایک یمن کے بادشاہ کا شاہی جوڑا وہاں سے خریدا اور خرید کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا ایک شرط کے ساتھ کہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور اس جوڑے کو آپ نے پہنا۔ جمعہ کا دن تھا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس جوڑے کو، شاہی جوڑا یمن کے بادشاہ کا، آپ نے اس کو پہنا، جمعہ کا بیان کیا، جمعہ کی نماز ادا فرمائی، پھر واپس آئے اور آ کر جو ہے فرمایا اسامہ کہاں ہے، اسامہ کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے اسامہ کو بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا، وہ لباس اتار کر حضرت اسامہ سے کہا کہ تم اس کو پہنو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں وہ جب لباس کو پہنتا اور مدینے کی گلیوں میں جاتا تو لوگ پوچھتے اتنا قیمتی لباس، میں کہتا کہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا معاملہ، برتاؤ، محبت کا، شفقت کا برتاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے ان کے والد سے بھی محبت ہے اور اس سے بھی محبت ہے۔ والد کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ سوچیں غلام بن کر آئے تھے اور یہ غلام کے بیٹے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو ختم کرنے کے لیے، اس قسم کی تقسیم اور تفریق کو مٹانے کے لیے آپ آئے تھے، اور آپ نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ آپ نے عمل سے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسامہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو خوب زیور پہناتا، میں اس کو سجاتا، سوارتا، اس کا بناؤ سنگار کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی۔ دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے کتنا تعلق فرما، کتنے آپ کے دل کے قریب تھے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہم بھی یہ سمجھیں، کبھی دل میں بات آئے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بنوں، آپ کا محبوب بنوں، آپ کا نیک، آپ کا پیارا امتی بنوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی مبارک تعلیمات ہیں، آپ کی محبت ہے، یہ سب آپ کی ادائیں ہیں۔ جتنا ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ کی اتباع ہوگی، اتنا ہی آپ کی نگاہ میں ہم محبوب بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
آدمی ایمان میں کامل اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ آپ نے کیا فرمایا؟ احب الیہ، میں سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، میرے دل میں آپ کی محبت یہ بنیاد ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو، آپ کی سنتوں کی محبت ہو، آپ کی تعلیمات کی محبت ہو، آپ کی مبارک شخصیت سے محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث، اپنے بچوں کی تربیت 3 بنیادوں پر کرو، اس میں ایک چیز حبی، میری محبت ان کے دلوں میں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے کیسا اپنے محبت فرما رہے، کیسا اسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، یہاں تک کہ جب ان کی عمر 14-15 سال کی ہوئی تو سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی تھی۔ وہ ایمان، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ ذہانت، وہ بہادری، یعنی آپ کی یہ صفات تھے، آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اللہ کے راستے میں صحابہ نکل رہے ہیں، حضرت اسامہ بھی پہنچ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں گا غزوہ احد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم نہیں، آگے دیکھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، روتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، جس طرح صحابہ اکرام عذر کی وجہ سے جب اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہوتا تھا تو وہ خوشی خوشی واپس نہیں ہوتے تھے، تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مارے غم کے، ہائے میں قبول نہیں ہوا، میرا مال نہیں قبول ہوا، میں قبول نہیں ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں جو ہے ان کو جو ہے اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ حنین میں خندق کے موقع پر ان کو اجازت ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر انہوں نے وہ صفات ایمان کے ساتھ شجاعت اور بہادری ایسی ان کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، ایک فوج روانہ کی موتا کی طرف، جہاں پر ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کے امیر زید بن حارثہ ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر اس کے امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس کے امیر ہوں گے۔ ایک آدمی سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ تینوں شہید ہونے والے۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی، اس غزوے میں حضرت اسامہ اپنے والد کے ساتھ چلے، اور جب لڑائی ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ جو امیر تھے، کمانڈر ان چیف تھے اس فوج کے، مقابلہ کرتے کرتے حضرت اسامہ کے آنکھوں کے سامنے ہی شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب امیر بنے، پھر عبداللہ ابن رواحہ امیر بنے، یہاں تک کہ جب تینوں شہید ہوئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو سنبھالا اور پھر ان دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جب واپس آئے، اس حال میں مدینہ واپس آ رہے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے والد کو وہیں موتا کے علاقے میں دفن کیا اور ان کی سواری میں واپس ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم کہ حضرت جعفر، حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ ان کی شہادت پر آپ نے صحابہ کو تسلی دی۔ 11 سنہ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی، ایک جماعت تیار کی، اور اس فوج کا امیر، کمانڈر ان چیف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال سے کم نہیں تھی۔ سوچیں دوستو، 20 سال کے نوجوان کو ایک جماعت کا امیر بنانا
اور جانتے اس جماعت کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، بڑے بڑے صحابہ اس جماعت میں ہیں، اور آپ نے امیر کس کو بنایا؟ حضرت زید، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ سبحان اللہ، صحابہ کی اطاعت دیکھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ امین هذه الامہ، ان کے امیر 20 سال کے ایک نوجوان کو بنا رہے۔ یہ حضرات صحابہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے تو بس یہی ہمارے امیر ہیں، اور ان کو امیر بنایا تھا، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک طرف صحابہ کی اطاعت کا امتحان، دوسری طرف ان کے اندر وہ صفات کہ ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ شجاعت اور بہادری، یہ سب تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب انہیں امیر بنایا گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ معاشرے کے اندر کرٹیسائز کرنے والے، اعتراض کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اس جماعت کے اندر، ایک نوجوان کو امیر بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی اس پر۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور ایک مختصر سی تقریر فرمائی، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، اسامہ کو امیر بنانے میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے، بعض لوگوں نے جو ہے اشکال پیش کیا ہے، اور مجھے اس کی خبر ملی ہے۔ سنو، یہ بات پہلی بار نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے جب ان کے والد زید بن حارثہ کو میں نے امیر بنایا تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ کچھ لوگوں کا کام اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے، وہ اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے والد امارت کے مستحق تھے، اور آج اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا مستحق ہے۔ وہ مجھے محبوب تھا اور یہ بھی مجھے محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا، لوگوں، میں نے اس کو اس جماعت کا امیر بنایا ہے، تم سب کے سب اس پر متفق ہو جاؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ تقریر کرنے کے بعد آپ نے وہ جماعت کو روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جماعت کو روانہ کیے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ابھی یہ لشکر مدینہ منورہ سے ابھی تھوڑا سا آگے ہی نکلا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ، وہ جماعت جو ہے مدینے کے باہر ایک جرف نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے رکی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ آتے، آپ سے ملاقات کرتے جاتے، یہاں تک کہ جب آپ کی بیماری بڑھنے لگی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ آپ بہت سخت بیمار ہیں، اور بیماری اتنی، کمزوری اتنی کہ زبان سے بات کرنا چاہ رہے لیکن آواز نہیں نکل پا رہی۔ آپ نے مجھے اشارے سے بلایا اور مجھے بٹھایا اپنے پاس، اور پھر آپ نے اپنے فجعل يرفع يده الى السماء، آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے اور میرے سر کی طرف رکھا، دوبارہ آسمانوں کی طرف سے ہاتھ اٹھائے اور پھر میرے سر پر رکھا۔ بات کرنا چاہ رہے تھے مگر نہیں کر پا رہے تھے، گویا آپ نے مجھے دعائیں دی اور دعائیں دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے نکلے، تھوڑی عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرات صحابہ کو اطلاع ملی، اس لشکر کو بھی اطلاع ملی جہاں جو مدینہ منورہ کے باہر تھا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم، وہ سب کے سب واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم، پھر آپ کے
تجہیز و تکفین اور آپ کی نماز جنازہ، یہ سب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو سب سے پہلا جو انہوں نے حکم دیا، فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زبردست حالات کھڑے ہوئے۔ اطراف میں کچھ لوگوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، کچھ افواہیں چلنے لگی کہ مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے، مختلف قسم کی لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ارتداد بھی پھیل رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ بعض لوگوں نے کہا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، فرمایا خلیفۃ المسلمین، ابھی ذرا حالات ایسے ہیں، تھوڑا سا ہم توقف کرنا چاہیے، ابھی تھوڑے دن کے بعد ہم اس جماعت کو، اس لشکر کو روانہ کریں۔ اور بعض نے یہ کہا ٹھیک ہے، اگر بھیجنا ہی ہے تو فوج کی جو قیادت ہے، فوج کی جو امارت ہے، وہ اسامہ کے بجائے کسی بڑی عمر والے صاحب کو حوالے کرے۔ یہ دیکھیں حالات پر کیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا وزنی جملہ، بڑا بھاری جملہ، لوگوں کو جمانے والا جملہ فرمایا لوگوں سنو، جس امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے، میں اس کو ہٹا دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسرے طرف حالات ہیں، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے لشکر روانہ کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑے کی نکیل لے کر چل رہے ہیں، اور فرمایا اسامہ میں تمہارے ساتھ مدینے کے باہر تک آنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین، آپ بڑے ہیں، مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں یا آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تم سوار رہو اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا۔ نصیحت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ایک بات فرمائی، اسامہ اگر مناسب سمجھو تو عمر کو میرے پاس رکنے کی اجازت دے دو۔ کیا اخلاق ہیں صحابہ کرام کے، دیکھیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمایا صحابوں کو کہ مدد اللہ کی آتی ہے اسی حکم کے پورا کرنے پر، حالات سے متاثر ہونے پر مددیں نہیں آتی، مددیں آتی ہیں اللہ کی بات کے سننے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سننے پر۔ اور دوسری طرف امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، عمر کی ضرورت تھی، آپ اجازت چاہ رہے ہیں کہ اسامہ اللہ کا نام لے کر میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اگر مناسب سمجھو تو عمر کو میرے پاس رکنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسامہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین، یہ تو آپ کا حکم ہے، آپ ضرور رکھ لیں۔ اب دیکھیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جمنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اقدام لیا، جو آپ نے جو اس موقع پر سب صحابہ کو اللہ کے نبی کی بات پر جمایا، دو باتوں پر، کہ اسامہ کا لشکر جائے گا اور اسامہ اس لشکر کے امیر ہوں گے، ان دونوں چیزوں پر جمایا۔ اللہ کی ایسی مدد آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت اسامہ کا لشکر زبردست کامیابی کے ساتھ، فتوحات کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی فتح، ایسی مال غنیمت کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر حال میں اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آدمی جمے۔ حضرات صحابہ کرام، یہ ان کا یہ مزاج تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، صحابہ بھی ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اپنے والد کے پاس آئے
کہنے لگے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے میرا وظیفہ 3000 درہم اور اسامہ کا وظیفہ 4000 درہم کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ اسامہ کے ابا تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور خود اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ اس محبوبیت کی وجہ سے میں نے ان کے اکرام میں یہ وظیفہ بڑھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضرت اسامہ کو دیکھتے، مرحبا بی امیری، مرحبا بی امیری، میرے امیر صاحب آپ آئیے، میرے امیر صاحب آپ آئیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے امیر کیسے ہیں؟ فرمایا لقد امرہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان کو امیر بنایا تھا۔ تو دوستو 3 باتیں جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور محبت کے ساتھ تربیت بھی تھی۔ ایک واقعہ میں تربیت کا عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، ایک دشمن جو ہے فوراً سامنے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ، حضرت اسامہ نے اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا بات ہے، جس شخص نے کلمہ پڑھا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ حضرت اسامہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو چیر کے دیکھا، کیسے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، یقین سے پڑھ رہا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ظاہر پہ فیصلہ کرنا، غلطیاں ہوتی تو آپ ٹوکتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے بڑے گھرانے کی لڑکی سے چوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ آیا، آپ نے سزا سنائی۔ قریش کے بڑے بڑے گھرانے کی بیٹی تھی، اب لوگوں کی سفارشیں آنے لگی۔ کسی نے کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ سفارش کر دیں، اس لڑکی کو معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا مجھ سے بہتر اسامہ ہے، اسامہ سے کہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ حضرت اسامہ بالکل 15 سال 14 سال کے ہیں، لوگ ان کے پاس گئے، کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو، بس ایک کام کرو کہ آپ سفارش کر دو کہ اس لڑکی کو معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں مال لے لیں۔ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کو معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں ان لوگوں سے پیسہ لے کر ان لوگوں کو دلوا دیں۔ حضور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدود میں شفاعت سفارش کرتے ہو؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، سنو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی یہ غلطی ہوتی تب بھی اس کو یہ سزا دی جاتی۔ یہ تربیت ہے، محبت کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت ہونے کے بعد ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ نوجوانوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، استعدادیں ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کو آگے بڑھایا گیا۔ دیکھ سوچیں 20 سال کے نوجوان، اس نوجوان کی عمارت میں ابو بکر و عمر، ابو عبیدہ و حضرت سعد ابن ابی وقاص بڑے بڑے لوگ ہیں، اور چون و چرا کیے بغیر ان کی عمارت پر جمے ہوئے ہیں، ان کی عمارت پر اطاعت پر ہے۔ ایک سبق ہے اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن خوبیوں سے سوارا، اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت امیر کی، اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سنتوں کا بڑا اہتمام تھا۔ آخری عمر میں جسم بھاری ہو گیا تھا، لیکن 3 روزے جو 13، 14، 15 کے ایام بیض کے روزے اہتمام سے رکھتے۔ کسی نے کہا آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، آپ روزہ مت رکھیں۔ فرمایا یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ دوستو یہ حضرات صحابہ کی یہ خوبیاں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پا کر ان کے اندر ایسی خوبیاں بنی، رنگ کے اعتبار سے، نسل اور خاندان کے اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے ایسا مقام کہ یہ اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا چہیتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا بھی لاڈلا ہے۔ یہاں تک کہ عرفات کے موقع پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آپ کے ساتھ میں تھے۔ عرفات سے جیسے سورج غروب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ نکلنے والے تھے، تھوڑی دیر ہو گئی، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کے انتظار میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں۔ اصل میں انتظار حضرت اسامہ کا ہو رہا تھا، حضرت اسامہ تاخیر سے پہنچے، اور جب حضرت اسامہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو چلنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا، ارے نہیں، اس آدمی کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف۔ تو ایک قبیلے والے کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو حضرت اسامہ کی حقارت پر تھا۔ وہ کیا تھا؟ اَلِهَذَا الْأَسْوَدُ حَبَسَنَا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف میں ڈالا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہم سب کو روکے رکھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے پہلا قبیلہ جو مرتد ہوا، ایمان سے پھرا، وہ وہی قبیلہ تھا جو حضرت اسامہ کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ نیک شخصیتوں کی محبت اور اتباع کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آخرت میں ان کی جماعت میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔